فضا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اے امت مسلمہ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ دار اسلام میں داخل ہونے اور خود کو مسلمان کہلوانے کے لیے صرف کلمہ شہادت کا اقرار اور اعلان ہی کافی ہے، لیکن دار اسلام سے خارج ہونے کی ہزاروں وجوہات ہیں۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر کے ماں سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ میں سے کسی بھی صفت کو انسانوں میں مانا تو مشرک، قرآن کریم کے کسی بھی ایک آیت کا یا ایک بھی جملے کا انکار کیا تو کافر، اور منصب ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو کسی بھی حیثیت میں نبی مانا تو مرتد۔ اگر تو عیسائی 25 دسمبر کو اس بات کی سیلیبریشن کرتے ہیں کہ ان کے نبی کی ولادت ہوئی، تو آئینی اور اقلیتی طور پر ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی خوشیوں میں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ لیکن اگر اس سیلیبریشن کے پیچھے عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نے بیٹا جنا، تو پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جتنا بڑا جھوٹ تم اللہ پر باندھتے ہو، ممکن ہے ان قریب اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے۔ اور قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی سے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ لہٰذا یہ بڑے بڑے جبے اور دستاریں پہنے سیلیبریشن کرنے والوں کے ایمان کا فیصلہ اب قرآن پہ چھوڑتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ یا شام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، ہر میں کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ سلام پہنچے۔